میرے بھائیوں، آج میں نوجوانوں کے تعلق سے چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، اور وہ اس لیے کہ آج مسلم سماج و معاشرہ میں ہماری سوسائٹی میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، زناکاری، بے حیائی، سود خوری، بے نمازی، سٹہ بازی، یہ جو تمام کی تمام برائیاں آج فروغ پا رہی ہے، تو اس کے ذمہ دار سماج میں رہنے والے نوجوان طبقہ ہے۔ ایک سیدھی سی بات میں آپ کے سامنے کہتا جا رہا ہوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا سماج اور معاشرہ گناہوں سے پاک ہو جائے، برائی سے پاک ہو جائے، ہمارے سماج سے زناکاری ختم ہو جائے، شراب نوشی ختم ہو جائے، سٹہ بازی ختم ہو جائے، بے نمازی ختم ہو جائے، تو میرے بھائیوں اس کے لیے ضروری ہے کہ سماج کے اندر جو نوجوان طبقہ ہیں ان کو سدھارنا پڑے گا، اور انشاءاللہ اگر سماج کا نوجوان طبقہ سدھر گیا تو ہمارا سماج بھی سدھر جائے گا، ہمارا معاشرہ بھی سدھر جائے گا، ہماری سوسائٹی بھی سدھر جائے گی۔ اس لیے کہ جو نوجوان ہے نا، یہ سماج کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے، ریڑھ کی ہڈی، یہ کیپٹل ہے، یہ سماج کا سرمایہ ہے۔ اس لیے نوجوان سدھرے گا تو سماج سدھرے گا۔ اس تعلق سے آج میں چند پیغام نوجوان کے تعلق سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان میں سے آج میرا پہلا پیغام یہ ہے کہ اے نوجوانوں، سب سے پہلے یہ جو آج تمہارے پاس جوانی ہے، اس جوانی کی اہمیت کو سمجھو کہ یہ جوانی آخر ہے کیا۔ یہ جو جوانی ہے نا، یہ جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس امانت بھی ہے۔ اس لیے آپ اپنے جوانی کا مس یوز نہ کریں، آپ اپنی جوانی کو غلط جگہ پر، گناہوں پر آپ اس کو برباد کو تباہ نہ کریں۔ سب سے پہلے آپ اپنی جوانی کی ویلیو کو سمجھیں۔ آئیے جوانی کے ویلیو کے تعلق سے دو چار حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جلدی جلدی میں۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اے نوجوانوں، اپنی جوانی کا مس یوز کرنے والوں، اپنی جوانی کو غلط جگہ پر برباد کرنے والوں، تباہ کرنے والوں، سنو، اللہ کے پیارے حبیب بیان فرماتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ کل قیامت کی روز اللہ تبارک و تعالی 7 پرکار کے لوگوں کو، 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ کا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، اس قیامت کی بات ہو رہی ہے جس دن سورج پرا یہ نکٹ آ جائے گا، قریب آ جائے گا۔ آج ہم اور آپ دن کے اجالے میں جس سورج کو دیکھتے ہیں، یہ ہم سے اور آپ سے لاکھوں میل کی دوری پر ہے، کروڑوں میل کی مسافت پر ہے، لیکن کل قیامت کی روز یہ 1 میل کی دوری پر آ جائے گا، یا 3 میل کی دوری پر آ جائے گا۔ اور لوگوں ذرا سوچو، آج یہ سورج ہم اور آپ سے کروڑوں میل کی دوری پر ہے، کروڑوں میل کی مسافت پر ہے، اس کے باوجود بھی ہم اور آپ سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر گرمی کے دنوں میں جب شام ہوتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، لیکن رات کے 12 بجے خدا نہ خواستہ
راست اگر بجلی چلی جائے، کرنٹ چلی جائے، حالانکہ رات کے 12 بجے سورج نہیں ہوتا ہے، وہ تو شام کے وقت ہی غروب ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، اس کے باوجود بھی میرے بھائیوں گرمی سے ہمارا اور آپ کا حال برا ہو جاتا ہے۔ رات کے 12 بجے بھی سونا ہمارے لیے حرام ہو جاتا ہے، ہمارے لیے نیند حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن ذرا غور کرو، کل قیامت کی روز جب یہی سورج 1 میل کی دوری پر آ جائے گا یا 3 میل کی دوری پر آ جائے گا، بالکل سر کے اوپر آ جائے گا، تو میرے بھائیوں سورج کی گرمی سے ہمارا اور آپ کا حال کیا ہوگا؟ لوگ سورج کی گرمی سے پریشان ہوتا چلا جائے گا۔ اس وقت کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ 7 طرح کے لوگوں کو، 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلی جگہ عطا فرمائے گا، یعنی سورج کی گرمی سے بچا لے گا۔ کون لوگ ہوں گے؟ 6 کو سائڈ کر دیجئے۔ ان 7 میں سے ایک قسم کے لوگ وہ ہوں گے شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، وہ نوجوان ہوں گے، وہ خوش نصیب نوجوان ہوں گے جس نے اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہو، جس نے اپنی جوانی میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کی ہو، جس نے اپنی جوانی کا غلط استعمال نہ کیا ہو، جس نے اپنی جوانی کا مس یوز نہ کیا ہو، اس جوان کو، اس نوجوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلی جگہ عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں حدیث سنانا میرا کام، میں نے تو آپ کے سامنے حدیث رکھ دی، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ ہاں میرے بھائیوں فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ کل قیامت کے روز آپ اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارنی پڑے گی دنیا میں۔ اور ایک بات، آپ اپنے دل کے اوپر ذرا ہاتھ رکھ کر ذرا سوچئے، 1 منٹ ہی صحیح اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھے اور ذرا غور کیجئے، ذرا دیکھیں تو صحیح کہ کیا آج آپ کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی؟ اگر آپ کو یہ ایسا لگتا ہے، پھر آپ کو اندر سے یہ آواز آ رہی ہے کہ ہاں میں تو اپنی جوانی کا مس یوز نہیں کر رہا ہوں، میری جوانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزر رہی ہے، میرے بھائیوں آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ کل قیامت کی روز انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے آپ کو جگہ مل جائے گی۔ لیکن اگر آپ کو لگے کہ نہیں آج ہماری جوانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں نہیں گزر رہی ہے، ہماری جوانی تو لوڈو کھیل کر، کیرم بورڈ کھیل کر، پب جی گیم کھیل کر ہماری جوانی گزر رہی ہے، آج ہماری جوانی تو بیچ چوراہے پر بیٹھ کر، یعنی کسی راستے کے کنارے بیٹھ کر دوسروں کی بہن بیٹی کو دیکھ دیکھ کر گزر رہی ہے، تو معاف کرنا آپ دنیا کے اندر بڑے بد نصیب ہیں، آپ بڑے بد نصیب ہیں۔ کل قیامت کی روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے آپ کو جگہ نہیں ملے گی۔ جوانی کی ویلیو دیکھیے میرے بھائی کہ جو اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرے گا، اللہ کی عبادت میں گزارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز اس انسان کو، اس نوجوان کو سورج کی گرمی سے بچا لے گا۔ پہلی حدیث۔ دوسری حدیث پر ذرا غور کیجیے، یہ جو جوانی آج آپ کے پاس، یہ جوانی کی ویلیو کیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اغتنم خمسا قبل خمس، اے لوگوں 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لیا کرو، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کر لیا کرو، یعنی اس کا صحیح استعمال کر لیا کرو۔ ان میں سے ایک چیز ہے، نبی بیان فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک، ان میں سے ایک چیز ہے کہ بڑھاپا کے آنے سے پہلے آپ جوانی کا صحیح استعمال کر لیں، صحیح استعمال کریں جوانی کا۔ معلوم ہے آج ہمارے سماج میں جو نوجوان طبقہ ہے،
ہمارے سماج میں جو نوجوان لوگ ہیں، اگر آپ ان سے کہیں گے کہ بھئی تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، تو شراب کیوں پیتا ہے، تو روزہ کیوں نہیں رکھتا، اگر ان سے سوال کیا جائے نا، ان کی طرف سے جواب آتا ہے مولانا صاحب ابھی میں جوان ہوں، مولوی صاحب ابھی میں جوان ہوں۔ جوانی کا مطلب ہوتا ہے انجوائے کرنا، مستی کرنا، یہ زندگی دوبارہ تھوڑی نہ ہمیں ملے گی۔ ابھی جوان ہوں، ابھی انجوائے کر لینے دیجئے، ابھی مستی کر لینے دیجئے، ابھی گھوم لینے دیجئے۔ جب بوڑھا ہو جاؤں گا تب اللہ کی عبادت کروں گا، جب بوڑھا ہو جاؤں گا تب جا کر نماز پڑھوں گا۔ میرے بھائیوں، یہ جو سوچ ہے نا جو آج ہمارے نوجوانوں کے اندر پائی جاتی ہے، یہ جو مینٹلٹی ہے آج ہمارے سماج کے نوجوانوں کی، میرے بھائیوں یہ بڑی گندی مینٹلٹی ہے، بڑی گندی سوچ ہے۔ نوجوانوں، تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم جب بوڑھا ہو جاؤ گے تب جا کر اللہ کی عبادت کرو گے؟ تمہارے آس پاس کتنے بوڑھے لوگ ہیں، ان سے جا کر پوچھو کہ وہ بڑھاپا کی زندگی میں وہ اللہ کی عبادت کر پا رہے ہیں نہیں کر پا رہے۔ جب آپ بوڑھا ہو جائیں گے، آپ کے گالوں پر جھریاں آ جائیں گی، آپ کے بال سفید ہو جائیں گے، داڑھی پک جائیں گی، میرے بھائی آپ کا دل کرے گا کہ آپ مسجد میں جا کے اللہ کی عبادت کرے، آپ کا دل تو چاہے گا کہ آپ لمبے لمبے سجدے کرے، آپ کا دل تو چاہے گا آپ اللہ کے سامنے جا کر قیام کرے، لیکن میرے بھائیوں آپ کی طبیعت آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے گی، آپ کا جسم آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے گا، آپ کا بدن آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ آپ مسجد میں آ کر زیادہ دیر تک آپ اللہ کی عبادت کر سکے۔ جوانی میں آپ جتنا نیکی کا کام کر سکتے ہیں، جوانی میں آپ جتنی عبادت کر سکتے ہیں، میرے بھائیو آپ بڑھاپا میں آپ اتنا نیکی کا کام نہیں کر سکتے، اس بات کو آپ ہمیشہ یاد رکھیے۔ جوانی میں یہ جو جوانی کا آج آپ مس یوز کر رہے ہیں، جلسے سننے کے لیے جاتے ہیں، جلسے سننے کے نام پر لڑکیوں کے پیچھے پیچھے کتے کی طرح گھوم رہے ہیں، میرے بھائی کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ جوانی کا صحیح استعمال کریں، انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ آپ کو پتا ہے آج ہمارے سماج کے جو نوجوان طبقہ ہے آج یہ فیلئر کیوں ہے، آج یہ لوگ فیلئر کیوں ہیں، آج ہمارے سماج کا نوجوان طبقہ در در کی ٹھوکریں کیوں کھا رہا ہے؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ان لوگوں نے اپنی جوانی کا غلط استعمال کرا۔ انشاءاللہ اگر ہمارا نوجوان اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرے گا تو ہمارا نوجوان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے آپ اپنی جوانی کا صحیح استعمال کریں، اس جوانی میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرا دیں۔ آپ کو بتا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑھاپے سے زیادہ جوانی کی بات زیادہ محبوب ہے، اللہ کے نزدیک زیادہ پسند ہے اللہ کے نزدیک، کیونکہ جو جوانی کا دور ہوتا ہے یہ طاقت کا دور ہوتا ہے۔ اور میں نہیں، اللہ خود کہتا ہے قرآن میں، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو جوانی کا دور ہوتا ہے یہ طاقت کا دور ہوتا ہے، جو بڑھاپے کا دور ہوتا ہے یہ کمزوری کا دور ہوتا ہے۔ آئیے میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا ایک چیز کو لے کر، کیونکہ مجھے 2-4 چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہے بڑی جلدی میں، کیونکہ رات 1 بجنے کو ہیں۔ میرے بھائیوں میں تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ آپ لوگوں کے پاس شاید کہ حالانکہ ہر روز کنٹینیو پروگرام ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر کے جانا، پھر رات جاگنا، ایسے بھی جب میں باہر میں رہتا ہوں تو رات کے 12 بجے 1 بجے کے بعد پروگرام ملتا۔ آج تو اس امید سے آیا تھا کہ کم سے کم مجھے 10 بجے سے پہلے یا 12 بجے سے پہلے وقت ملے گا، 2-4 باتیں کر کے بھی چلا جاؤں گا، لیکن یہی بھی میرے ساتھ یہی حال ہوا کہ یہاں بھی 12:30 بجے کے بعد مجھے گھر سیٹا گیا۔ بہرکیف کچھ بھی ہو، ان لوگوں کا ایک مقصد تھا، اس مقصد کے ایسا ہوا۔ بہرکیف میں آپ لوگوں کے سامنے جو بولنا چاہ رہا تھا، یہ جو جوانی ہے اس جوانی کا آپ مس یوز نہ کریں۔ اور ایک حدیث